تقلید کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تقلید یہ کہتے ہیں کہ جی جو ایسے مسائل ہیں جو قرآن و سنت نے واضح بیان نہیں کیے، مثلاً جو یہ کہہ رہے ہیں نا واضح بیان نہیں کیا، ہمارے نزدیک وہ واضح بیان ہے۔ ہاں جی، مثلاً مثال کے طور پر یعنی جن مسائل کو مرزا نے خود واضح کہا ہے ان میں مرزا نے جو تحقیق کی ہے وہ آپ سن لیں۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ڈاکٹرن کھڑی کر لی کہ جسم سے نکلنے والی جو ناپاک چیز ہے وہ وضو توڑ دے گی، ٹھیک، اور وائس ورسا جو چیز وضو توڑتی ہے وہ ناپاک ہے۔ اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے خون کو ناپاک ڈکلیئر کر دیا اور خون کے نکلنے پر وضو لازم بتایا، جبکہ امام شافعی کا موقف ہے کہ خون پاک ہے، اس کا صرف پینا حرام ہے۔ قرآن میں جو 4 جگہ پہ حرام ہے، ناپاک نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے۔ ہاں ظاہر ہے صحابہ کی زندگی جنگوں سے عبارت تھی۔ یہ ہے مرزا کی تحقیق جس میں مرزا نے بہت بڑا بلنڈر کیا ہے۔ جنگوں کی حالت تو عذر والی ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر مرزا نے کہا انسان کے جسم سے نکلنے والا خون پاک ہے، اور کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ناپاک ہے، لیکن یہ ان کی بات غلط ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پاک ہے، ان کی بات صحیح ہے، حالانکہ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر بہت بڑا جھوٹ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی کتاب ہے الام، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حیض کا خون بھی ناپاک ہے، اور اسی طرح حیض کے علاوہ ہر خون ناپاک ہے، لیکن مرزا نے بالکل بے دھڑک ہو کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر جھوٹ بول دیا کہ ان کے نزدیک انسان کے جسم سے نکلنے والا خون پاک ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ہے مرزا کی تحقیق ان مسائل میں جن کو خود مرزا کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل واضح مسائل ہیں، بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ اس مسئلے پر چاروں مذاہب متفق ہیں، اہل سنت کا اجماع ہے، بلکہ شیعہ بھی اس مسئلے میں متفق ہیں کہ انسان کے جسم سے نکلنے والا خون ناپاک ہے۔ 5ویں صدی کے محدث ہیں حافظ ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا تذکرہ مرزا بھی کرتا رہتا ہے، ان کی کتاب ہے التمہید، اس میں انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے کہ جس طرح حیض کا خون ناپاک ہے اسی طرح ہر بہنے والا خون ناپاک ہے۔ مسلمانوں کے اس اجماع کے خلاف مرزا نے مسئلہ یہ بتا دیا کہ خون ناپاک نہیں بلکہ پاک ہے، نعوذ باللہ۔ مشہور شیعہ مجتہد سیستانی، جس کا تذکرہ خود مرزا نے کئی دفعہ کیا ہے، اس کی کتاب ہے توضیح المسائل، اس میں مسئلہ نمبر 93 ہے، اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ انسان کے جسم سے نکلنے والا خون بھی نجس ہے، ناپاک ہے، اور اسی طرح ان تمام جانوروں کا خون بھی ناپاک ہے جن کی رگ کاٹی جائے تو خون اچھل کر نکلتا ہو، جیسے گائے، بکری، مرغی وغیرہ وغیرہ، ان تمام جانوروں کا خون بھی ناپاک ہے۔ تو شیعہ کے ہاں بھی یہی مسئلہ ہے اور اہل سنت کا بھی اس پر اتفاق ہے۔ اگر کسی نے اس کے پاک ہونے کی رائے دی ہے تو اجماع کے خلاف ہونے کی وجہ سے وہ رائے مردود ہے، اور اجماع کی اہمیت مرزا خود اپنی ویڈیوز میں بارہا دفعہ بیان کر چکے ہیں، اور یہ کہہ چکے ہیں کہ جس مسئلے پر اجماع آ جائے وہاں کوئی اور دلیل دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے اوپر اجماع ہے، اس میں اختلاف ہے ہی نہیں ہے، حوالے کی ضرورت ہی نہیں۔ آیات بھی میں ڈسکس کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں ایک اصولی بات سمجھا دوں سب کو، جو میں اکثر بات کرتا ہوں کہ دلیل اس وقت چاہیے ہوتی ہے جب آپ کسی ایسی بات کو کلیم کر رہے ہوں جس کے اوپر اختلاف پایا جاتا ہو۔ وہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے جی، یہ تو اجماع سے ثابت ہے، تو ہم نے کہا تھا اجماع سے بھی ثابت ہے، اجماع کو تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن حدیثیں بھی موجود ہیں، اور جب امت میں کوئی دوسری رائے نہ ہو تو اجماع سے بڑی کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ امام شافعی تو کہتے ہیں کوئی صحیح حدیث بھی ملے نا تو میں اجماع کو فالو کروں گا کیونکہ وہ حدیث منسوخ ہی ہوگی۔ بہرحال اجماع کی اہمیت خود مرزا تسلیم کرتا ہے، اور ہم نے یہ دکھا دیا، ثابت کر دیا کہ اس پر اجماع ہے کہ انسان کے جسم سے نکلنے والا خون ناپاک ہے، لیکن مرزا نے یہاں اجماع کی بھی مخالفت کی اور جھوٹ بھی بول دیا کہ جی یہ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ ہے اور امام شافعی اس کو پاک کہتے ہیں، بلکہ ایک جگہ تو مرزا نے کہا باقی سارے ائمہ اس کو پاک کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ایک وہ خون ہے جو گوشت کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، ہڈیوں کے گودے میں ہوتا ہے، وہ پک جاتا ہے، وہ حلال ہے۔ جو اس وقت بہ رہا ہے نا رگوں سے، وہ خون پینا حرام ہے، لیکن وہ خون فی نفسی ہی خود پاک ہے۔ وہ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، ایک صحابی کو یعنی تیر لگا تھا اور وہ اسی حالت میں نماز پڑھتے رہے اور انہوں نے نماز نہیں توڑی، پورا جسم ان کا خون سے بھر گیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نہیں فرمایا کہ بھی تمہارا وضو ٹوٹ گیا۔ امام حنیفہ کا اس میں شاذ قول ہے، باقی سارے ائمہ قائل ہیں کہ خون فی نفسی پاک بھی ہے اور اس کے نکلنے سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا، لیکن اس کو پینا حرام۔ خون کے نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے، یعنی اس میں تو ائمہ کا اختلاف ہے، لیکن اس خون کو پاک چاروں ائمہ میں سے کوئی بھی نہیں کہتا۔
تو مرزے کا یہ کہنا کہ جی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شاذ رائے ہے کہ وہ اس کو ناپاک کہتے ہیں، باقی سارے ائمہ اس کو پاک کہتے ہیں، یہ مرزے کا تمام ائمہ پر بہت بڑا جھوٹ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ پاک کہتے ہیں ان کی رائے شاذ تھی، ورنہ اس مسئلے پر تمام ائمہ کا اجماع ہے کہ جس طرح حیض کا خون ناپاک ہے، اسی طرح باقی جسم سے نکل کر بہہ جانے والا خون بھی ناپاک ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی کتاب سے ہم دکھا چکے ہیں، ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دکھا چکے ہیں، شیعہ کا حوالہ ہم دکھا چکے ہیں کہ وہ بھی اس کو ناپاک کہتے ہیں، لیکن مرزے نے اپنی کئی ساری ویڈیوز میں 12 دفعہ اس کو پاک کہا، اجماع کی مخالفت کی، اور پھر ائمہ پر جھوٹ بول دیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ باقی ائمہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی لیا کہ وہ اس کو پاک کہتے ہیں، باقی ائمہ بھی پاک کہتے ہیں۔ یہ سراسر مرزے کا جھوٹ ہے۔ ہاں، یا تو اس کا کوئی مستند حوالہ پیش کر دیں کہ امام شافعی، امام احمد، امام مالک رحمۃ اللہ علیہم ان میں سے کسی نے اس کو پاک کہا ہو، لیکن یہ بھی ہمیں معلوم ہے مرزے کے اندھے مقلد نہ حوالہ دیں گے اور نہ ہماری بات مانیں گے، اور جو ہم نے آپ کے سامنے ثبوت پیش کیے ہیں یہ تو بطور نمونہ کے پیش کیے ہیں، ورنہ ان کے علاوہ بھی بہت سارے ثبوت اور حوالے پیش کیے جا سکتے ہیں۔